اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ حصہ شعریات میں سے اکبر الہ آبادی کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے ان کی زندگی کے حالات جو تھے اور انہوں نے جو ادبی خدمات انجام دی، آج ہم انہیں پر تبصرہ کریں گے۔ ان کی زندگی کا جو آغاز ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر 1846 عیسوی سے شروع کیا اور 1921 کو یعنی کہ مکمل ہوا، یعنی کہ 1921 کو اس کی زندگی کا جو سفر تھا، وہاں تک اس کی زندگی کا جو سفر ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 75 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ ان 75 سالوں میں انہوں نے جو خدمات انجام دی، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، انہوں نے اردو ادب کی جو خدمت کی وہ بے پہایا تعریف کے قابل ہے۔ اور ان 75 سالوں میں انہوں نے اپنی زندگی کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں پر ان کی یعنی کہ شاعروں میں ان کا نام جو ہے وہاں پہ عزت کے ساتھ، حوصلہ افزائی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنا ایک الگ مقام طنز و مزاح میں پایا، یعنی کہ اردو ادب کے جو طنز نگار شاعر تھے، ان شاعروں میں ایک اکبر الہ آبادی جو ہے، ان کی اہمیت بھی بہت ہی بڑی ہے۔ اکبر الہ آبادی جو تھے، ان کا پورا نام جو تھا سید اکبر حسین رضوی تھا۔ انہوں نے 16 نومبر 1846 کو بارہ الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے گھر پر اپنے والد سید تفضل حسین سے حاصل کی۔ قیام الہ آباد کے بعد پہلے مکتب اور پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1857 کے انقلاب کی وجہ سے یہ اپنی تعلیم جو ہے وہ اس کو جاری نہیں رکھ سکے۔ ملازمت کی ابتدا انہوں نے عرضی نویسی سے کی۔ 1866 میں مختاری کا امتحان انہوں نے پاس کیا اور کچھ مدت بعد الہ آباد ضلع میں نائب تحصیلدار بحثیت تحصیلدار ہو گئے اور 1903 میں آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت جو ہے وہ پینشن لے لی۔ اکبر الہ آبادی کی جو زندگی کا آخری زمانہ تھا وہ ذہنی و جسمانی تکالیف اور پریشانیوں میں گزرا۔ اپنی اہلیہ اور چھوٹے بیٹے کی موت اور نامساعد حالات سے وہ دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے 3 ستمبر 1921 کو یعنی کہ 75 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اکبر الہ آبادی جو تھے، ان کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے مزاج کے مطابق شاعری کی۔ ابتدا غزل گوئی سے کی۔ اکبر کے کلام میں غزلوں کی تعداد کافی ہے اور ان میں اتنی جان ہے کہ انہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی انفرادیت ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں نظر آتی ہے، جو ان کی دائمی شہرت کا باعث بنی۔
اکبر الہ آبادی کی ظریفانہ شاعری محض حسن حسانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ انہوں نے اسے سماجی اصلاح کے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے اس کے ذریعے انگریزی تعلیم کے منفی اثرات اور مغربی تہذیب کی آندھی تقلید پر بھرپور وار کیے، اور چھوٹی نظموں سے وہ کام لیا جو بڑی بڑی تقریروں سے نہ لیا جا سکتا تھا۔ وہ معاشرے کی خامیوں کو بڑے دلچسپ انداز میں ابھارتے تھے اور لطیف پیرائی میں طنز کرتے تھے۔ ان کے یہاں شیخ، بدو، جمن، کلو، اونٹ، ٹٹو وغیرہ نئی نئی وضع کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی صاحب نے انگریزی الفاظ سے بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ اکبر کا کلیات جو ہے وہ کلیات اکبر، یعنی کہ ان کا جو کلام ہے وہ کلیات اکبر کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے۔ کلیات اکبر جو ہے وہ ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ غرض ہے کہ اکبر الہ آبادی جو تھے بہت بڑے شاعر تھے۔ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے میدان میں وہ دنیا کے بڑے شاعروں کے ہم رتبہ میں ہیں۔ وہ اپنے خیالات کے لحاظ سے بہت قدامت پرست اور نئی باتوں کے بالکل خلاف تھے۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری سے نئی زندگی کے بارے میں کوئی روشنی نہیں ملتی، لیکن طنزیہ نگاری کی ابتدائی کی بڑائی اس کے طنز کی تیزی میں ہوتی ہیں، نہ ان کے خیالات، نہ کہ اس کے خیالات میں۔ اس لیے اکبر الہ آبادی آج بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ غرض ہے کہ انہوں نے اردو شاعروں کی ڈگر پر ان کی فہرست میں اپنا ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔